الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ایک صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان گرامی، سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انہیں اپنے حکم سے امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے ہی امر سے، ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں خیر کی، ہر خیر کی وحی کیا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کا وحی کیا، ہم نے ان پر نماز قائم کرنے کی وحی کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے انہیں زکوٰۃ دینے کا وحی کیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. عزیزان گرامی، جس عشرے کا آغاز معرفت امام اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کے عنوان سے شروع کیا گیا تھا، آج اس کی آخری مجلس. تو بس ایک چھوٹا سا 5-7 منٹ دیجئے تو میں ایک سمرائز آپ کو کر دوں. پہلا جملہ جو اس آیہ کریمہ کا تھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اس کا مطلب یہ ہے، پہلی مجلس سے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ شخصیات کو، کچھ ذوات مقدسہ کو کیا کیا ہے؟ امام بنایا ہے. خدا نے بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا اکٹھا ہو جائے تو نہ انہیں ہٹا سکتی ہے، نہ ہی ان سے آگے بڑھ سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جس کو اللہ امام بنا دے اس میں انسانیت کا بس نہیں چلتا. اسی لیے جس کو اللہ امام بناتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آگے ہی رہتا ہے. وہ کسی بھی کمال میں، کسی بھی زمانے کے کسی بھی شخص سے پیچھے نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ تھی. پھر میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان محتاج ہے، انسان نقائص کا مجموعہ ہے، انسان بہت ساری کمیاں اس میں پائی جاتی ہے.
خداوند عالم نے ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک کمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک امام کی شکل میں رہبر بھیج دیا، اور ہم سے کیا کہا کہ چونکہ تم انسان جو ہے خدا کے وہ بندے ہو جس پر اللہ ناز کرتا ہے، تو ایسے ہی ناز نہیں کرتا ہے، ناز اس وقت کرے گا جب تم اپنے آپ کو امام کے پیچھے ڈال دو۔ جس دن تم نے یہ کام کیا تم اس لائق بن جاؤ گے کہ خدا تم پر ناز کرے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات عرض کی۔ پھر اسی میں کہا کہ انسانی جو ہے خلقت کا مقصد اللہ نے کیا کیا؟ اپنی معرفت رکھا۔ اللہ نے ہر انسان کی خلقت کا مقصد کیا قرار دیا؟ اپنی معرفت۔ پھر کہا معرفت دنیا میں کسی بھی انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے خدا کی ذات کی۔ پھر اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اپنی ذات کی معرفت تو ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس، تو اس نے صفات رکھے۔ لیکن صفات میں بھی جس طرح ہم ذات پروردگار کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح ہم صفات پروردگار کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے کیا کیا خدا نے کہا کہ اب تم ہماری صفت کو نہیں جان سکتے ہو، تو میں ایسی ذوات مقدسہ کو تمہارے درمیان بھیج دیتا ہوں جو میری ہر صفت کا مظہر ہوں گے۔ اب اگر تمہیں میری معرفت چاہیے، کسی کو بھی خدا کی معرفت چاہیے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی معرفت چاہیے، اور تمہیں چاہیے اس لیے کہ تمہاری خلقت کا مقصد ہی یہی ہے، تو اب ہر زمانے میں اللہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ جس کو اللہ کی معرفت چاہیے وہ اپنے امام کو پہچان لے۔ جتنا امام کو پہچانے گا اتنا اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ پھر ایک مجلس میں نے عرض کیا کہ مردہ اور زندہ ہونے کا فلسفہ بالکل الگ ہے قرآن میں۔ حتیٰ آج تک دنیا میں کوئی آدمی یہ ڈیفینیشن نہیں کر سکا کہ زندہ کس کو کہا جاتا ہے اور مردہ کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آج تک آپ اتنی علم ترقی کر گیا، لیکن آپ پوچھئے کہ بھئی انسان مردہ کون ہے، زندہ کون ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز، فلاسفرز اور یہ جتنے بھی سائنٹسٹ آئے حیران رہ گئے، نہیں بتا سکے کہ یہ انسان مردہ ہے یا زندہ کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ زندہ وہ ہے جو اپنے امام کی ہمراہی میں چلے، اور جو اپنے امام کو چھوڑ دے وہ مردہ ہے۔ تو میں نے یہ مجلس میں پھر اسی میں سے ایک بحث ہماری تھی جو 3 یا 4 دن ہے آج، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ خداوند عالم کی مکمل معرفت چاہیے تو صرف اس کا ذریعہ امام ہے، کوئی اور نہیں ہے جو اللہ کی معرفت ہمیں اور آپ کو عطا کر سکے۔ حتیٰ جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب کوئی نہ کوئی خاص پہلو اللہ کی معرفت کا دے کر چلے گئے، کوئی ایک مکمل معرفت دینے کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو صرف اللہ نے اپنے آخری رسول اور ان کے جانشینوں کو بھیجا کہ اب اگر کسی کو مکمل معرفت چاہیے تو ان کی معرفت حاصل کر لو، اللہ تمہیں معرفت مل جائے گی تمہیں۔ پھر اسی کے بعد یہ بحث ہماری شروع ہوئی کہ اس معرفت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں آج ہم اپنے خدا کی معرفت امام کو پہچان کر حاصل نہیں کر پاتے؟ کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ تو اس کا جواب یہ تھا، ہم نے ان رکاوٹوں کو کبھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی جو معرفت کے سلسلے میں آتی ہیں اور ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ میں نے 2 مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ ظلم ہے، چاہے ظلم عقیدتی، عقیدے کا ظلم، چاہے ظلم انسان کا اپنی پرسنالٹی پر ذاتی انفرادی،
اور چاہے ظلم کیا ہے، سوسائٹی اور اجتماعی، ان تینوں ظلم کی بنا پر کیا ہو گیا، ہم اپنے امام کی معرفت سے پیچھے رہ گئے۔ اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی کہ قرآن کہتا ہے انہو لا یفلح الظالمون، کوئی ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف کہہ رہا ہے ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا، دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے، جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ معرفت تمہاری خلقت کا مقصد ہے، جب وہ حاصل کر لوگے تو کیا ہوگے، تمہیں اللہ ایسا بندہ بنا دے گا کہ تمہیں کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن رکاوٹ کیا ہے، ظلم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظلم کیا کامیاب نہیں بنو گے۔ اس کا مطلب وہ دوسری طرف چلے جائے، ظلم نہیں کرو گے تو کامیاب بنو گے، ظلم کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور کل عزیزان گرامی ہماری بات اس طرح پہنچی تھی کہ انہی میں سے کیا ہے، ایک چیز جو قرآن نے کہا ہے معرفت امام اور خدا کی معرفت کے لیے بڑی رکاوٹ ہے، وہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ آپ اگر واقعی یہ ایک سوال جو میں نے آپ سے کہا نا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں کھلی ہوئی کتاب ہوں، جتنے لوگ کہیں گے میں کھلی ہوئی کتاب ہوں، کہوں گے جھوٹے آدمی ہو تم۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ چھپاتا ہے، اور کفر کہا جاتا ہی ہے کہ کسی چیز کو چھپا لے۔ اب کبھی قرآن نے کہا ہے حق کے چھپانے کا نام کفر ہے، کبھی یہ کہا ہے، کبھی نعمتوں کے چھپانے کا نام کفر ہے، یہ بھی قرآن ہی نے کہا ہے کہ کبھی نعمت چھپا لینا بھی کفر ہے، کبھی نعمتوں کا یاد نہ کرنا بھی کفر ہے۔ اسی لیے اب آ جاتا ہوں، آج ہماری بحث جو یہاں تک پہنچ گئی تھی، چھٹے امام کہتے ہیں کفر چار طرح کا ہے۔ ایک کفر جہلی ہے، ٹھیک ہے، جہالت والا کفر۔ اب آپ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن تو ہمیں بتا دے کہ جہالت والا کفر کیا ہے نا ایک سوال کہ اے قرآن بتا تو ہمیں کہ کفر جاہلیت کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے، خود ہی قرآن جواب دیتا ہے کہ بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود ہی پیدا ہو گئی۔ آج اس کی مثالیں بھی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ چھٹے امام کے سامنے ان کے ایک شاگرد خاص ہشام ابن حکم رہتے تھے کوفہ میں، ہشام رہتے تھے کوفہ میں، اور وہیں ایک دہریہ رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ اسی کو کہتے کفر جاہلی، کفر جاہلی اسی کو کہتے ہیں۔ اب جب یہ ایک دن ہشام کے پاس آیا، کہا ہشام ایک سوال ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تم؟ مانتے ہو اللہ کو یا نہیں مانتے ہو؟ اچھا یہی سوال ہم سے اگر کر لیا جائے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ بات۔ تو یہ جو چیز ہے کہ تم مانتے ہو خدا کو، کہا مانتے ہیں۔ کہا تمہارا خدا کیا ہے؟ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کچھ ہے دنیا میں ذرہ ذرہ خدا کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ کہا اچھا اب یہ بتا دو ہمیں، تمہارا خدا تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تم کہتے ہو ہر چیز کو پیدا کیا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ذرہ ہو یا آفتاب ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، درخت ہو چرند ہو پرند، سب تمہارے خدا نے پیدا کیا ہے نا؟ کہا ہاں بالکل، اس میں کوئی شک کیا ہے؟ کہا اب جا کر مجھے یہ بتا دو، تمہارا خدا اگر اتنا ہی ہے کہ اتنی بڑی کائنات پیدا کر دیا، تو تمہارا خدا کیا یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس انڈے میں پوری دنیا سمیٹ دے، انڈا بڑا نہ ہو اور دنیا چھوٹی نہ ہو؟ دیکھیے یہ سوال کفر جاہلی کا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھو ہشام، تمہارا خدا تو ہر چیز کو بنانے والا ہے نا؟ کہا بنانے والا ہے۔ کہا اب بتاؤ کہ انڈا نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو، اور دنیا کیا ہے؟ پوری دنیا اللہ اس انڈے میں ڈال دے، آیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے آپ بھی سوچ لیجئے ایک بار، میں نے کئی بار کہا ہے کہ ایک بار سوچ کے جواب دیا کیجئے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو جب ہو سکتا ہے کہا ہو سکتا ہے، تو کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک سوال یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی ہشام کے سامنے یہ سوال ابو عبداللہ دیسانی یا ابو شاکر دیسانی دونوں نام آیا تاریخ میں، اس کے لیے یہ سامنے یہ سوال آیا ابو عبداللہ شاکر دیسانی. اب ہشام نے سوال سنا اور کوفے سے سیدھے مدینے پہنچے. دیکھیں انسان کو کبھی کبھی کوئی سوال بے چین کر دیتا ہے. آج سوال اس طرح کا اللہ نے رکھا ہی کیوں ہے جانتے ہیں؟ سوال انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم جاہل ہو، تمہاری رہنمائی کے لیے ایسے امام بھیجا جن کے وجود میں جہالت کا کہیں گزر نہیں ہے. اب ان کے پیچھے چلو، جتنا چلو گے تمہاری جہالت دور ہو جائے. اب آ گئے ہشام، اب وہ سوال سنا اور کوفے میں چین ہی نہیں ملا. اسی وقت گھر سے سامان اٹھایا اور مدینے کے لیے روانہ ہو گیا. اب جب مدینے پہنچے تو سیدھے امام کے گھر میں اجازت لیا کہ مولا سے پوچھو ملنا ہے مجھے. تو تاریخ کہتی ہے کہ امام نے کہا ہشام کو کیا ہوا کہ بھائی بلا اس کو. بلایا گیا. کیا بات ہے ہشام بہت پریشان ہو؟ کہ مولا ایک سوال نے پریشان کر دی. آپ جانتے ہیں مولا، آپ جانتے ہیں دنیا کوئی سوال کرتی ہے تو آپ کے چاہنے والوں ہی سے کرتی ہے، کسی اور سے کرتی بھی نہیں ہے. تو اے میرے مولا ہم تو سوال کا جواب دیتے ہیں اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. ایک سوال ابو شاکر دیسانی نے کیا ہے، وہ سوال لے کر کہا کیا سوال ہے؟ بتا دیا کہ کیا انڈا جو ہے بڑا نہ ہو اور دنیا بڑی ہو، پوری دنیا اس انڈے میں ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ امام نے کہا کہ تم نے کیا جواب؟ کہا مولا بھائی جواب تو پوچھنے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں اسی لیے کہ وہ جواب پوچھ لوں. کہا ٹھیک ہے تم جواب چاہیے. کہا تمہارے پاس اللہ نے سینس کتنے دیے؟ کتنے سینس تمہیں ملے؟ شاید آج آپ دیکھیں، آپ ظاہری سینس کہیں گے تو 5 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اندرونی سینس بھی ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھیے. اور اندرونی سینس باہر کے سینس سے کئی گنا طاقتور ہے، ٹھیک ہے. اب پھر امام نے پوچھا کہ اچھا تمہیں سینس جو ملے ہیں وہ کیا کیا؟ بتا دیا اسے. کہا سب سے چھوٹا سینس کیا ہے؟ دیکھیں آپ بھی سوچئے، بھئی سینس ہمیں اللہ نے دیا اور سب سے چھوٹا سینس کیا دیا؟ کہا آنکھوں میں ایک پتلی اور پتلی کے اندر ایک پوائنٹ. امام نے پوچھا اچھا اگر یہ بتاؤ پتلی کو باہر نکالو گے، آنکھ باہر نکال دو تو یہ جو ہے نور آنکھ کتنی بڑی ہوگی؟ اس نے کہا مولا زیادہ سے زیادہ وہ زیادہ سے زیادہ کہوں تو دال کے برابر ہوگی. کہا ٹھیک ہے دال کے برابر، تو اتنا مانتے ہو نا دال کے برابر؟ کہا ہاں مولا اتنا مانتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے اب اوپر دیکھو. اوپر دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا مولا ان آنکھوں میں سے تو بہت کچھ دیکھ سکتا ہوں میں، آپ بتائیں کیا کیا دیکھ سکتا ہوں؟ کہا تم بتا دو کیا کیا دیکھ سکتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مولا یہ دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں، ایسا آسمان کی وسعتوں کو جھانک سکتا ہوں، سورج کی کرنوں کو دیکھ سکتا ہوں اور چاند کی چاندنی کو، اور پہاڑوں کے دور دراز تک حتیٰ افق سورج جہاں ڈوب رہا وہ دیکھ سکتا ہوں. ہے کتنی بڑی؟ دال کے برابر. فرمایا اے ہشام جو خدا اس جو ہے پتلی ایک دال کے برابر چیزیں ہیں ان سب کی تصویروں میں ڈال سکتا ہے تو دال بڑی ہو جاتی ہے یا وہ تصویریں چھوٹی ہو جاتی ہیں؟ کہا نہیں مولا، نہ دال بڑی ہوتی ہے اور نہ ہی تصویریں چھوٹی ہوتی. کہا جا کر کہہ دو جو خدا اس دال میں اتنی بڑی بڑی تصویروں کو ڈال سکتا ہے وہی انڈے میں زمین کو بھی ڈال سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
اچھا لطف کی بات دیکھیے، لطف کی بات دیکھیے، ادھر جواب ملا، 1 گھنٹے نہیں رکے، وہیں سے سرپٹ واپس. کب بولا خدا حافظ؟ کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ جا رہا ہوں. کہا آرام کر لو ابھی آئے ہو. کہا نہیں اب تو چین ہی نہیں ملے گا. آ گئے کوفے. پتا چل گیا بھائی ہشام آ گئے کوفے، تو یہ بھی آ گیا. لیکن اس کو اتنا اطمینان تھا، بولا 1 سال کا ٹائم تھا ہے تمہارے پاس، 1 سال میں جواب لیا. اب جب گیا ملنے کے لیے، سب ملنے آئے تو یہ بھی ملنے آئے ہیں. اب جب ملنے آئے ہیں تو سلام دعا کے بعد ہشام سے کہا دیکھو سوال کا جواب لینے نہیں آیا ہوں، اب اتنے لمبے سفر سے آیا ہو تو میں نے کہا ملاقات کر لوں. کہا نہیں تمہارا سوال بھی ہے جواب بھی ہے. تو کیا تمہارے پاس سوال بھی جواب؟ میں کہا جواب کیا ہے؟ جواب بتا دیا. اب طارق کہتی وہ اٹھا اور چپکے سے باہر نکلا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں. کہا کیوں مدینے؟ کہا اے ہشام مجھے پتا ہے یہ سوائے تمہارے مولا کے کوئی جواب دے نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو پھر جا کیوں رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہی تو بات ہے، جو سوال کا جواب مل گیا دل کو سکون مل گیا. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اپنی جہالت دور کیسے کروں. چلے گئے مدینے. اب جب اس کے دوست، کہ ہر آدمی کے دوست ہوتے ہیں اور بھی جس مزاج کا ہوتا ہے ویسے ہی دوست ہوتے ہیں. جب مدینے پہنچا تو اب اپنے دوستوں کے پاس گیا، پوچھا کیا بات ہے تم یہاں آئے ہو؟ کہا ایک سوال کرنے آیا ہوں. کہا کس سے؟ کہا ابو جعفر سے. کہا ہم تم سے پہلے سے منع کریں تمہارا دین چلا جائے گا تمہارے ہاتھ سے، نہ جاؤ ان کے پاس. اسے ارے تم کو کیا پتا میں بہت بڑا دہریہ ہوں، میں بہت بڑا دہریہ ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں ہوگا. کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، ایک بار آئے ہو اتنی دور سے تو آج چلے جاؤ. جب گئے چھٹے امام کے گھر میں یہ، تو طارق نے ایک عجب جملہ لکھا ہے. پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ بس یہ کہا کہ نام کیا ہے، اٹھ کے باہر نکل گیا. اب آپ کبھی سوچئے کہ بھائی ایک آدمی آیا سوال کرنے، جیسے ہی اندر آیا پوچھا تمہارا نام کیا ہے، وہ چپکے سے اٹھا اور باہر. جب باہر گیا تو لوگوں نے پوچھا اس کے دوست نے کیا بات باہر نکلا؟ کہا ایک ایسا سوال کرنے گیا تھا لیکن انہوں نے ایسا کان پکڑ لیا کہ بھاگنا پڑا مجھے. کہا کیا کیا تم؟ کہا میں تو جاننا چاہتا تھا ان کے خدا کے بارے میں، لیکن انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اب میں نام بتاؤں تو پھنس گیا. تو میں نے نام بتائے بغیر تو کہا دیکھو ہمارے پاس ایک راستہ ہے تمہارے لیے. کیا راستہ ہے؟ کہا راستہ یہ ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ سوال کا جواب دیجئے، میرا نام نہ پوچھئے گا، میرا نام نہ پوچھئے اور سوال کا جواب دے دیجئے. کہا ٹھیک ہے. اب جاؤ، پھر سے واپس آئے. کہا سوال کا جواب چاہتا ہوں لیکن نام نہ پوچھئے گا. ٹھیک ہے بولو آپ کا خدا کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے کہ تجھے بتاؤں؟ یہاں ہے، میرا خدا تو ہر جگہ ہے. کہا اچھا آپ اپنے خدا کے وجود پر دلیل دے دیجئے. تو امام نے ایک سوال پہلے ہی کر لیا تھا. اب کہا کہ نام نہ پوچھئے اور جواب دے دیجئے اپنے خدا کے بارے میں. بس عزیزان گرامی جیسے ہی یہ کہا تاریخ نے ایک عجب جملہ لکھا ہے. کہتے امام کے گھر میں سے ایک بچہ نکلا جس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا. انڈا تھا، انڈا. کہا یہ انڈا دیکھ رہے ہو، یہ دنیا ہے پوری، یہ انڈا پوری دنیا ہے اور تم نہیں سمجھ سکتے تو ہم بتائے دیتے. یہ ایک پوری دیوار ہے، دیکھو کتنی مضبوط دیوار ہے. یہ دیوار بہت مضبوط بھی ہے. اس دیوار کے اندر ایک ہلکا سا پردہ ہے، اس پردے میں 2 کلر ہے، اس کلر کے درمیان میں ایک پردہ ہے. دونوں کلر کتنا بھی ہلاؤ گے ملے گا نہیں. اس سے بھی حیرت یہ ہے کہ تمہیں جو چیز سفید یا پیلی دکھائی دے رہی ہے اس میں ہزاروں رنگ ہیں. تم یہ بتاؤ
کہ یہ ایک انڈے میں سب کچھ ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہزاروں رنگ ہے اس میں، کیسے تمہیں پتا؟ کہ اس انڈے کو توڑتے ہو تو مور نکل کے آتا ہے، بتاؤ کیا سوچتے ہو کہ اتنا ایک چھوٹی سی دنیا میں اتنی چیزیں ہو بغیر کسی بنائے ہوئے کے؟ اب دیکھیے عقل مند کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات اس کے لیے کافی ہوتی. جیسے ہی یہ کہا، اس نے کہا اب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. خدا کی قسم آج تک خدا کیا تھا جانا ہی نہیں میں نے. آپ نے ایک چھوٹی سی مثال سے میرے ذہن کو خدا سے بھر دیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ اپنی صفات کا مظہر بنایا. اگر کوئی میری معرفت چاہتا ہے تو اپنے امام کی معرفت حاصل کر، یہ ہے اس کا راز. تو ایک چیز میں نے آپ کو کیا سنائی؟ کفر جاہلی. کفر جاہلی سبب بنتی ہے کہ آپ امام کی معرفت سے بالکل الگ ہو جاؤ. ایک اور کفر علمی بھی ہے. یہاں کفر علمی بھی ہے. اب کفر علمی سن لیجئے کیا چیز ہے. بہت سارے لوگ آج اہل بیت کی حقانیت کو دن کی طرح جانتے ہیں، پھر کیوں نہیں مانتے؟ ایک سوال ہے. آج میں اور آپ بھی اسی طرح کے ہیں. ہاں یاد رکھیں، کفر علمی کا مطلب ہی ہے اتنے بڑے بڑے معجزے ہم دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، پھر کیوں نہیں ایمان قبول کرتے؟ سوال ہے. اب میں نے کل یہ آپ کے سامنے کہا تھا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اب ایک مثال خالی لے آتا ہوں. موسیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ نے وہ طاقت دی ہے نا، کل سے پانی نہیں پی سکو گے، پی کے دکھاؤ تم. کہ کیا ہوگا؟ کہا کل سے اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ میں یہ پانی کو خون بنا دوں گا، تم پانی نہیں پی سکو گے. کیا ایسا ہوگا؟ کہاں. اب صبح ہوئی، پانی پینے کو تو ہر آدمی کو پانی چاہیے، تو کیا کرے؟ پانی لے رہے تو جیسے ہاتھ میں لے خون بن جا رہا ہے. دیکھیں انسان بدبخت کتنا ہے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. دریا پانی ہو گیا، گھر میں نل میں پانی آ گیا، جو رکھا تھا کوسے میں وہ پانی ہو گیا. اچھا وہی پانی موسیٰ لیتے تو پانی ہے، فرعون لیتا ہے خون ہے. یہ اللہ کی حکمت دیکھو. اچھا اب وہ جناب موسیٰ کے ماننے والے جب پی رہے تو پانی ہے، اور وہی فرعونی پینا چاہتے تو خون بن جاتا ہے. اچھا ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں آرام سے پی رہا ہے، اور ہم پی رہے تھے تو خون ہے، تو وحشت ہو رہی ہے. تو فرعونی بہت یہ جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو بڑے کمزور سمجھتے تھے. کہتے ہیں یہ غلام لوگ، یہ ان کو کیا ہے. اب وہ آرام سے پی رہے، یہ تو پی نہیں پا رہے. ایک دن تو کہیں انسان 2-4 گھنٹہ تو چلا سکتا ہے، ایک دن تو نہیں چلا سکتا نا. تو اب کیا ہوا؟ جب تک پیاس برداشت ہوئی، اب پانی کی تلاش میں. جناب موسیٰ نے کہا دیا تمہارے پانی نصیب نہیں ملے گا. سامنے دریا نیل بڑے رہا، پی کے دکھاؤ. ہے تو سامنے دریا، پیو. اب پینے جاتے ہیں تو بڑی مصیبت، گھر میں باہر کہیں وہاں سب جانتے کیا ہو. اب ان کو آئیڈیا کیا سوچا، میں یہ انسانوں کی بدبختی کیا ہے یہ سننا چاہتا ہوں. فرعون خود کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جب ہاتھ میں اٹھاتا ہوں تو پانی خون بن جاتا ہے، تو ایک کام کرو، ایک غلام کو بنی اسرائیل موسیٰ کے ماننے والے کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ اپنے منہ میں پانی لے اور میرے منہ میں کلی کر دے. آپ دیکھو، اب یہ تو انوکھا آئیڈیا ہے نا انسان کے لیے کہ بھائی جو انسان کی طبیعت گوارا، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہے تھے، انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا بڑا والا خدا ہوں. اب بڑا والا خدا اتنا چھوٹا بن گیا کہ غلام کے منہ سے کلی اپنے منہ میں کروانا چاہتا ہے. اللہ بھی ذلیل کرتا ہے تو وہ کیسے ذلیل کرتا ہے. کہاں ان کے ہاتھ اگر کسی چیز کو لگ جاتے تھے تو گردن کاٹ دیتے تھے، اور کس حد تک آ گئے. اچھا اللہ کی بھی شان دیکھو، وہ ان میں سے بھی جو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اب ان کو بلایا گیا کہ پانی پی رہا ہو، ہاں آؤ ان کے منہ میں. اچھا وہ بندہ ڈر کے مارے آ گیا،
آ گیا، اس نے پانی لیا، کہا آئیے قریب آئیے، اس نے تو پانی سمجھ کے ڈالا اور وہ جیسے ہی اس کے منہ میں گیا چلایا خون پلا رہا ہے۔ یہ ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے لقد آتینا 9 آیات بینات، میں نے موسیٰ کو اجازت دی تھی، ایسے معجزے دیے تھے جس کو دیکھ کر انسان کو یقین آ جائے کہ اس کا بھیجنے والا کوئی اور۔ اب جب اس حالت کو ہو گیا نا تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ کہتا موسیٰ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم جان گئے کہ ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، اب سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا خدا تمہارا ہی والا خدا ہے، تو اب یہ کام کرو، کہہ دو ٹھیک ہے ہم ایمان لے، اب یہ پانی پانی رہنے دو، خون کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا اے اللہ اب عقل ٹھکانے آ گئی ہے، یہ ادھر واپس ہوا، ادھر واپس لے لیا، دعا کر دی کہ اے اللہ اس کو ختم کر دیا عذاب کو۔ جیسے ہی ختم ہوا کہا موسیٰ وہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے تھے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں کفر علمی۔ آپ جان لیجئے آج بھی یہی مسئلہ ہے، آپ اور میں جب کہتے ہیں کہ امام کو فالو کرو، امام تمہارے لیے زندگی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جمعہ کے، اب کل جمعہ ہے نا تو میں ایک آیت سنا دیتا ہوں، یہ زیارت کا جملہ، السلام علیک یا عین الحیات۔ جمعہ کی زیارت امام زمان میں یہ ہے، کہاں ہے وہ جو ہر زندگی کے لیے کنویں کی طرح ہے؟ اگر کسی کو چاہیے نا کنواں، ویسے کنویں کیا مطلب ہوتا ہے؟ عین الحیات کا مطلب ہی کیا ہے؟ زندگی کسی کو چاہیے تو اس کے بغیر ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں مولا پتہ ہے کہ تمہارے پاس جناب موسیٰ کے پاس تو 9 معجزے تھے، تمہارے پاس تو ہر نبی کا معجزہ ہے نا؟ کہتے ہیں نا، پھر پیچھے کیوں نہیں آتے؟ سوال ہے کہ بھئی کیوں ہم نہیں جانتے کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب سن لیجئے، اس لیے نہیں چاہتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر مولا کے پیچھے گئے تو کہیں نہ کہہ نہ دے مولا کہ وہ اپنا پیسے مجھے لا کے دے دو۔ یہ ہمارے ذہن میں شیطان نے بھر دیا ہے، امام ہم سے کچھ لے لے گا، لیکن یہ یاد رکھو موسیٰ دینے آئے تھے، جو فخر موسیٰ ہے وہ لینے کیوں آئے گا؟ پریشانی ہماری کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے ذہن میں بھرا ہوا ہے کہ اگر مولا کے پیچھے چلے نا، میں آپ کو وہ کیا آپ کو بتائیں، ایک مولوی کی بات بتا دیتا ہوں، دیکھو کیسے انسانوں کی مینٹالٹی ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، کبھی شاید میں نے کہا ہو، اسی ممبر سے کہا ہو، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک جوان لڑکا، اب دیکھیے اللہ کا رسول کہہ کے گیا ہے لعنت ہو آخری زمانے کے ماں باپ پر، یہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانے میں ماں باپ پہ لعنت ہو۔ پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے ایک بچہ تو امام کے پیچھے چلنا چاہ رہا ہوگا، ماں باپ چلنے نہیں دیں گے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، اور یہ چیز آج ہم اپنے آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مثال دیکھ لیجئے، آج جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، خاص طور سے لڑکے جو ہے، ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے، ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا، اتنا بھر دیتے ہیں کہ ایک دوست تھا میرا، کہتا تھا مولانا یہ نہیں کہنا کہ ابھی تمہاری موت آ جائے گی، ابھی تو پڑھائی کی، ابھی ڈھیر سارے پیسے کمانے اور موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو اللہ نے کسی کو بھی یہ گارنٹی نہیں دی ہے کہ بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، موت کب آئے گی۔ ایک جوان کو بھی آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، ایک عورت، سب کو آتی ہے۔ تو ائمہ ہمارے کیا کہتے تھے؟ ہمیشہ تیار رہو، تم دنیا نہ بھولو لیکن اللہ کو بھی نہ بھولو، ہے نا؟ تو لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ میں اب جو آ گیا تو ایک بچہ جو ہے مولانا صاحب کی سے بہت تھوڑا قریب تھا، ملتا جلتا تھا، کہیں پوچھا ماں نے کہاں تھے، کہا مولانا کے ملنے گئے تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ مولانا سے مٹ کے کچھ بات کر رہے تھے، کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے، ہے نا؟ تو اس نے ایک دن آ کر کہا، میں نے کہا بیٹا 2-3 دن نہیں آئے تم؟ کہا مولانا اماں نے کہا بہت مولانا کے پاس نہ رہنا۔ تو اسے کیوں؟ بھئی مولانا تمہیں اچھا انسان بنائیں گے خراب بنائیں گے؟
تو اس نے کہا مولانا میں نے ممی سے یہی کہا کہ میں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں دین کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ بتا دے مجھے. کہا نہیں بیٹا، اس کے باوجود بہت ان کے ساتھ نہیں رہنا. وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تجھے مولوی بنا دیں گے مسجد کا آدمی اور تو دنیا کا نکما بن جائے گا. تو میں جو دنیا دار تجھے بنانا چاہتی ہوں، دین والا نہیں بہت بنانا چاہتی ہوں. آج یہی حال شاید ہمارا اور آپ کا بھی ہے. ہم کہتے ہیں اپنے مولا کے پیچھے چلو زندگی کامیاب بنے گی. مولا کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ مولا مسجد والا بنا دیں گے اور مجھے تو قلم والا بننا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ہے، آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہے ایسا. ہم اپنے امام کے لیے کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں کفر علمی. ہمیں پتا ہے حقیقت کہاں ہے، سب جانتے ہیں لیکن پیچھے نہیں چلیں گے. ہمیں معجزہ سننا بہت اچھا لگتا ہے، معجزہ پہ بات کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن معجزہ کس لیے ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا. معجزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو حقانیت سمجھا دی جائے. جب سمجھ آ گئی تو حق کے پیچھے چل پڑو. ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا معجزہ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن پیچھے چلنے کی بات نہیں کرنا، ہم کسی اور کے پیچھے چلیں. ٹھیک ہے، ایک اور چیز آنا چاہتا ہوں، بہت میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج وہ بات ختم کر دوں. تو ایک رکاوٹ معرفت کے سلسلے میں کیا تھی؟ ظلم. دوسرے کفر علمی. اور تیسری چیز جو آج شب جمعہ ہے اس کے لیے کہہ رہا تھا، قرآن نے کہا فسق، کھلم کھلا گناہ کرنا. اور ایک چیز اور جو ہے جو ان سب کو مجموعہ ہے، خواہشات کا بندہ بن جانا. آپ دیکھو، اسی لیے قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، انسان کامیاب وہ ہوگا جو اپنی خواہشات اپنے رب کے لیے چھوڑ دے. یہ کربلا میں یہی تو تھا. آج سن لیجئے کہ آج شب ہے کیا؟ شب مغفرت. ہم کہتے ہیں نا شب دعا، شب مناجات، خدا سے قریب ہونے کے لیے، اپنے امام سے قریب ہونے کے لیے، ہے نا؟ یہ سب ہم کہتے ہیں، ہے نا؟ اور اس وقت تک کرتے بھی ہیں نا جب تک وہ سوچتے ہیں ہمارا اور اللہ کا ٹکراؤ نہ ہو. نماز پڑھیں گے لیکن اللہ کہے گا بھائی دیکھو اگر نماز پڑھنے آئے ہو تو میرے لیے چھوڑ دینا. کہیں گے نہیں، نماز ہی پڑھیں گے، وہ چھوڑیں گے بھی نہیں. کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم سب کر رہے ہیں. نتیجے میں امام کا ظہور تاخیر ہو رہا ہے. اب ایک چیز سنا دیتا ہوں اسی پہ اور سمیٹ لیتا ہوں بات. دیکھو عجیب چیز ہے واقعی انسانوں کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے میری معرفت چاہیے تمہیں، ایک ایسا بندہ دے دیتا ہوں اس کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال لو. ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں کہ جناب سلمان نے اپنے مولا کے پیچھے چل کر وہ مرتبہ حاصل کر لیا کہ دعوت کرتے تھے تو دیگچی چڑھا دیا اور ہاتھی سے چلا لیتے تھے، آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا. آگ بجھ جاتی تھی تو آگ پیر بڑھا دیتے تھے، آگ جل جاتی تھی، پیر پیچھے کھینچ لیتے تو آگ بجھ جاتی تھی. ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے نا، لیکن یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. میں نے امام حسین کی حدیث آپ کو سنائی کہ امام کہتے ہیں ہر زمانے میں تم نے اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا تو امام کے پیچھے چلنا. امام کیا کرے گا؟ امام تمہیں اس طرح اللہ کی عبادت سکھا دے گا کہ اللہ کی عبادت سے تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے. یہ امام حسین نے فرمایا. پھر ہم محتاج ہیں یا نہیں عبادت کر کے؟ اس کا مطلب ہماری عبادت میں کھوٹ ہے یا نہیں ہے کچھ؟ اگر وہ اثر نہیں مل رہا ہے جو ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہماری عبادت میں اثر کیوں نہیں ہے؟ جواب اس کا وہی ہے یار، اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے عبادتوں میں ملاوٹ رکھی ہے. ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم مانے، اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں اللہ میاں جو ہے بگڑ نہ جائے اور معاملہ خراب ہو جائے. اگر بگڑ گئے تو کیا ہوگا؟ آپ یہ نہ سوچئے جو خمس دے رہے ہیں وہ اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں. خمس اس لیے دے رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہیں اللہ میاں کا ایک جوتا نہ پڑ جائے ہم پر. تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ عبادتوں کو ہم نے دوسری چیزوں سے ملا کے رکھا ہے.
اور جب تک پیور نہیں ہوگا ہم غلام ہی رہیں گے، آزاد نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ایک جملہ آج کے لیے سنائی دیتا ہوں اور اسی میں سمیٹ لیتا ہوں انشاءاللہ، مصائب بھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیے بندے دنیا میں کتنے گزرے ہیں، لیکن اپنے اوپر قابو رکھنا، سیلف کنٹرول، جب اللہ کی بات آ جائے تو اپنے پیر کو آگے نہیں بڑھنے دینا، آگے ہے نا، ہے نا۔ بہت آسان کہنا میں تو بہت آسان ہے، لیکن کر کے دکھا دو ایک بار۔ اللہ کرے ایک بار کرو، میں تمہیں دیکھو کیسے کامیاب بناتا ہوں۔ ایک بار کرو، ایک بار میرے لیے کر کے دیکھو، تاکہ تمہیں نتیجہ تو پتا چلے کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا چیز حاصل ہوگی یہ تو پتا چلے گا تمہیں۔ تو آزمانا انسان کا ہی، دیکھیے انسان کو چاہیے یہ کام کرنا چاہیے، بھائی دیکھ لو، مجھے ایک بار دیکھ لو، اپنے مولا کو آزما کے دیکھ لو، خدا کو نے کہا ہے اس کے عمل کر کے دیکھ لو، تاکہ مجھے کیا ہے اور آپ کو وہ بات پتا چل جائے کہ بھئی اللہ کی شان کیا ہے، اللہ اور دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ شب جو کتنے واقعات ہیں اس بارے میں جانتے، توبہ کا دروازہ کیوں اللہ نے روکا؟ کہتے توبہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ اپنی خواہشات کے مطابق ایک گناہ کیا اور اس سے شرمندہ ہو جانے کا نام ہی توبہ ہے۔ میں نے اسی لیے کہا شب جمعہ ہے تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ دیکھیں، لیکن اسی توبہ میں انسان واقع توبہ کرنا چاہتا ہے یا خالی ڈرامہ کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، سچائی یہ ہے کہ ہم ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ بندے اللہ کے تھے انہوں نے توبہ کیا، اور یہی نہیں توبہ کیا، وہ اس حد تک توبہ کیا کہ کہتے تھے کہ میں وہ کبھی بھی اپنے وجود سے باہر نہیں نکلنے دوں گا، ٹھیک ہے۔ میں بہت سارے میرے ذہن میں واقعات جو ہے میں ایک آدھ آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ایک بچی جو ہے سیدانی، ایک سیدانی، اب کوئی بھی انسان جو ہے اچھا راستہ اپنانا چاہے تو راستہ تو کھلا ہی ہوا ہے نا، کسی کے لیے بھی کھلا ہوا، تو آپ سیدانی ہو غیر سیدانی ہو فرق نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا کہ عراق میں ایک جو ہے حاکم، بدماش حاکم برقعی نام کا، اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور اس نے جو اس کے فوجی تھے بہت بیہودہ قسم کے تھے، اس نے کہا جاؤ جہاں فتح کیا تو جو مرضی کرو۔ انہی فوجیوں نے ایک سیدانی بچی کو پکڑ لیا، جب آئے اس کے پاس لے کر اس کو، تو اس نے اس برقعی کا نام برقعی تھا، اس سے کہا، پلٹ کے کہا کہ اے برقعی، اے امیر، ان سے مجھے چھڑا دو، ایک ایسا تمہیں ہنر بتا دیتی ہوں کہ تم پر تلوار بھی چلے گی تو اثر نہیں کرے گی، ایک ایسی دعا تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اب تک تو یہ انسان سوچتا تھا کچھ ہم نے ہی آزادی ان کو دے رکھی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس بچی کے منہ سے سنا کہ امیر مجھے چھڑا دو، میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دوں گی جو تمہارا تلوار کو ہی چلائے گا تو اثر نہیں کرے گی، اس نے کہا چھوڑ دو اس کو، آؤ میرے پاس، ہاں بتاؤ کون سی دعا ہے وہ؟ اس سے کہا دیکھیے دعا کی تو خصوصیت ہے قبول ہو یا نہ ہو، دعا تو اس طرح کی ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، میں تمہیں دعا تو بتا دوں گی، لیکن تمہارا منہ بھی تو اس لائق ہو کہ اللہ قبول کرے۔ تو اب ایک پہلے سے ایک تمہیں ایک طریقہ بتا دوں، دعا میں پڑھتی ہوں، تم تلوار مجھ پر چلا کر دیکھ لو کہ اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑی عقل مندی کی بات کر رہی ہے کہ ایک ایسی دعا اور پہلے ہی کہہ رہی کہ آزما لو مجھ پر۔ اب دیکھیں مجھے جو سنانا تھا کہ اللہ کے لیے بندے کیسے ہوتے ہیں، آج اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے تلوار لاؤ، تلوار چلایا اور اس بچی کی گردن کٹ گئی۔ اب جب تلوار سے اس کی گردن کٹ گئی تو دیکھا تو مر گئی۔ یہ بچی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو جواب مل گیا، اس سے کہا دیکھو
اللہ کی یہ بندی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیے جان دینا گوارا کیا، لیکن آلودہ ہونا گوارا نہیں کیا۔ جانتے ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ اس واقعے نے ان سب کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اتنی طاقت ہے۔ آپ سوچتے ہیں کربلا کیوں ہوئی؟ واقعاً کبھی سوچتے کربلا کیوں ہوئی؟ سیدھا سا ایک جملہ تھا، میں نے اسی مجلس میں آپ کو سنایا۔ مروان نے کہا امام حسین سے کہ آپ بیعت کر لیجئے، میں نصیحت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا تو انکا رجسن، تو رجس ہے، مجھ سے دور ہو جا۔ ٹھیک ہے، کتنا آسان تھا نا؟ کہتے ٹھیک ہے یہ بدماش لوگ ہیں، لیکن فرمایا نہیں، میں ان ذلیل لوگوں کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے مجھے میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر اگر لگتی ہے تو لگ جائے، میں ہرگز یہ قبول نہیں کروں گا کہ میری اس خواہش کے لیے میرا دین چلا جائے، اس دین اسلام کا فاتحہ پڑھ دیا جائے۔ کتنا سخت تھا نا؟ آج آپ کبھی سوچئے کہ امام حسین نے تو جو کیا وہ امام تھے، لیکن اس کے بعد جو اہل بیت نے کیا، اہل بیت کے بچوں نے کیا، اہل بیت کی عورتوں نے کیا، آپ کبھی دیکھ لیجئے۔ یہ اسیری کا جو زمانہ ہے، سفر اسیری کا زمانہ، شام پہنچنے کا زمانہ، آپ دیکھیں گے کربلا میں بچے پانی کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد ایک بچے نے پانی نہیں کیا۔ کیوں؟ کہتے تھے جس کے لیے ہمارے آقا نے جان قربان کر دی، اب وہ پانی لے کر کریں گے کیا؟ ہم انسان ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، لیکن ان ذلیلوں کے سامنے پانی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ آپ کبھی سوچئے یہ کتنا بڑا ماجرا تھا کہ وہ عورتیں جو بڑی کمزور سمجھی جاتی ہیں، وہ امام جن کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی، اور میں روایت کا جملہ سناؤں کہ امام اتنا لاغر تھے کہ دونوں پیروں کے انگوٹھے میں رسی باندھ کر نیچے ناکے کے باندھ دیا گیا تھا تاکہ امام اونٹ سے گرنے نہ پائیں۔ آپ اندازہ کیجئے وہ امام ان سب مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے برداشت کر لیتا۔ کیوں؟ سیدھا سا جواب ہے، بتانا چاہتے تھے کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے بندے بن جاؤ، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ عزیزان گرامی، لیکن اہل بیت نے ان سب چیزوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تاکہ ہم اور آپ توبہ کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، جب اہل بیت کو دربار یزید میں پیش کیا گیا تو عجب ایک مقتل کا جملہ ہے، اگر میں آپ کو پہنچا سکوں۔ ہمارے بزرگوں نے مقتل میں لکھا ہے، آپ نے سنا ہے، میں نے آپ کو سنایا کہ جب یہ 26 یا 36 گھنٹے انتظار کروایا گیا کہ دربار سجایا جا رہا ہے، بی بی نے کہا میں ایسے داخل نہیں ہوں گی، لیکن جب اس ملعون شمر نے تعزیانہ لہرایا اور امام سجاد سے کہا کہ اپنی پھوپھی اماں سے کہو اسی طرح جانا ہے، تو امام چہارم نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں میں یہ نہیں کہوں گا آپ اس طرح چلی جائیے، لیکن میں ضرور یہ بات آپ سے کہوں گا، بابا کے سر کو دیکھ لیجئے۔ اب جیسے ہی بی بی نے دیکھا، ایک بار آنکھوں سے آنسو پہ نظر پڑی، تڑپ کے فرمایا اے میرے بھائیا، اگر تمہیں گوارا ہے تمہاری زینب بلوائے عام میں اسی طرح چلی جائے تو لو زینب جانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اتنی بات آپ کے سامنے پڑھی، لیکن روایت اس کے آگے کہتی ہے اب جب دربار یزید میں جانا ہوا، سیدانیوں کو ناقے سے اتارا گیا، ایک بار بی بی کی حالت کو دیکھا، ارے ان اسیر عورتوں نے دیکھا، بنی ہاشم کی شہزادیوں نے دیکھا، ایک بار آواز دیا آؤ ہم اپنی شہزادی کو اپنے جھرمٹ میں کر لیں، تاکہ اگر ہم اپنی بی بی کو بچا سکتے ہو تو ان نامحرموں سے اپنی شہزادی کو بچا لے۔ بی بی انہی کے جھرمٹ میں، ارے سیدانیوں کی جھرمٹ میں
دربار یزید میں داخل ہوئی اور جلدی سے ایک جگہ بیٹھی، لیکن جیسے ہی بیٹھی ایک بار شبر ملعون نے یزید ملعون نے یہ منظر دیکھا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے جس کو یہ شہزادیاں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں؟ ارباب اعضاء اب کسی نے جواب دیا ارے یہ زہرا کی لاڈلی زینب ہے۔ ارباب اعضاء مقتل نے جملہ لکھا، اب بی بی تو سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ وہ ملعون کہتا ہے ذرا ہٹو مجھے زینب سے بات کرنا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ اس سے بات نہ کیجئے گا، لیکن ارباب اعضاء جب اسی ملعون نے امام سجاد کو یہ کہنے کے اوپر پھوپھی اماں اس سے بات نہ کیجئے گا، جلاد کو بلایا کہ سید سجاد کو ذبح کر دو، سید سجاد کو قتل کر دو۔ یہ سننا تھا شہزادی جو بیٹھ گئی تھی کھڑی ہوئی کہ اے یزید میں تجھے اپنے سجاد کو مارنے نہیں دوں گی، میں اپنے آپ کو سجاد پر قربان کر دوں گی، یہ کہا اور اپنے آپ کو سجاد کے اوپر ڈال دیا۔ اب جب جناب سجاد کے اوپر بی بی آئیں، ایک ایک سیدانیاں بھی آگے آئیں، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے اس ملعون نے کہا دیکھو ان کی محبت ان سب کو مار دو۔ ایک بار فضہ کھڑی ہوئی تو یہ کیسے کر سکتا ہے، ہماری شہزادی کو قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے، تیری اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ ایک بار پھر اس ملعون نے مخاطب کیا کہ اس کنیز کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ جلاد کو بلایا گیا، جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا اور جب جملہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، شہزادی کی مصیبت اگر آپ اس جملے کی نزاکت کو سمجھ سکے، بی بی کے اوپر وہاں پر کیا گزر گئی، تو ایک منٹ کے لیے آپ موقع دیجئے۔ بس تاریخ کہتی ہے جلاد آگے بڑھا، تلوار لے کر آگے بڑھا، اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ قریب آیا، جناب فضہ نے یزید کے پیچھے ہوئے دیکھا، ایک بار کیا دیکھا، غلام جو ہے اسود کھڑے ہوئے ہیں، افریقی غلام اس کے پیچھے کھڑے ہیں، حبشے کے غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار فضہ نے کہا اے میرے شہر کے لوگوں، اے میرے گاؤں کے لوگوں، اے غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری قوم کی ایک عورت کو بڑے مجمع میں بے عزت کیا جا رہا ہے اور قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا تم میں کوئی مردانگی نہیں ہے؟ میں نے مقتل میں دیکھا وہ غلام حبشی تلوار نکالتے ہیں، تخت کے سامنے آتے ہیں، یزید اپنا حکم واپس لے لے ورنہ ہم خون کی ندیاں بڑھا دیں گے۔ یہ منظر دیکھا، یزید نے کہا نہیں اس فضہ کے قریب نہ جانا۔ ارباب اعضاء بس یہ منظر دیکھنا تھا، شہزادی نے تڑپ کر کے مدینے کا رخ کیا، نانا آؤ دیکھو تمہاری زینب کا کوئی سہارا نہیں، ہماری کنیزوں کو سہارا دینے والے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہم سب کی حاجت کو امام کے صدقے میں قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمارے مولا، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں نور آل محمد
محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد کی درخواست تمام مومنین مومنات کے لیے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ صاحب کی